حکومت پاکستان نے اور ریاست نے اپنے اس فیصلے کو عملی طور پہ دہرایا ہے کہ پاکستان میں کہیں بھی کوئی ناجائز قبضہ ہو، ناجائز تجاوزات ہوں، کوئی امیر ہو یا غریب ہو، سب کے ساتھ ایک جیسا قانون کے مطابق سلوک کیا جائے گا۔ ایک بلڈنگ جو اسلام آباد جو پاکستان کا کیپٹل ہے اس کے دل میں واقع ہے، جسے عرف عام میں 1 کانسٹیٹیوشنل ایونیو کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں بہت ساری خبریں، اور وہ دوبارہ ایک دفعہ انہی خبروں کا محور ہے۔ میں اس کہانی آپ کے سامنے دکھانا چاہ رہا ہوں، پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کھیل 2005 سے شروع ہوا، کس طرح 20 سال میں ریاست اپنا رٹ قائم نہیں کر سکی۔ 20 سال ریاست اپنی رٹ قائم کرنے کے لیے پیچھے، اور اس طرح کچھ ایسے لوگ، اور خصوصاً وہ کمپنی جس نے اس کی لیز لی، وہ اپنے وسائل اور تعلقات کی وجہ سے کس طرح اس پر قابض رہی، کس طرح اس نے لیز کی تمام شکوں کو وائلیٹ کیا، کس طرح لوگوں کو اس نے جھانسا دیا، کس طرح لون لیے بینک سے ڈیفالٹ کیا، اور کس طرح یہ 20 سال وہ یہ سارا کچھ کرتے رہے۔ یہ بات شروع ہوتی ہے 2005 سے، جب حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ اسلام آباد، جہاں پر بہت ساری بیرون ملک سے وفود، اہم میٹنگز ہوتی ہیں، اس کے لیے ایک 5 سٹار ہوٹل اور ہوٹل اپارٹمنٹس کی ضرورت ہے۔ نہ صرف یہ فیصلہ کیا گیا بلکہ اسی طرح اسلام آباد میں اور بھی بہت ساری کمرشل بلڈنگز، جو اپارٹمنٹس ہوں، رہائشی اپارٹمنٹس ہوں، سروس اپارٹمنٹس ہوں، ہوٹلز ہوں، وہ اس کے لیے مختلف پلاٹس جو ہیں اس کی نیلامی کی گئی۔ 2005 میں یہ نیلامی ہوئی۔ اس پلاٹ کو ایک کمپنی جس کا نام تھا BNP اس نے خریدا۔ بی سے یہ 3 بڑی کمپنیز تھیں جو پاکستان کی تھی، اور ان کے ساتھ ایک چوتھی کمپنی انہوں نے شامل کی جو کہ ملک سے باہر کی تھی۔ ان 3 کمپنیز کے جو ناموں کا پہلا حرف ہے وہ BNP بنتا ہے۔ بی سے بسم اللہ گروپ، این سے نیاگرا گروپ، پی سے پیراگون گروپ، اور اس BNP نے 4.8 بلین روپے کی یہ لیز ہوٹل اور سروس اپارٹمنٹس اور 5 سٹار ہوٹل کے لیے لی۔ یہ میں یاد دہانی کروا دوں کس کے لیے لی، کیونکہ اسی دن، اسی ٹائم کے پہ ہی اسلام آباد میں اور بھی بہت مشہور و معروف جو اس وقت پلازے ہیں، جو ہوٹل اپارٹمنٹ ہیں، وہ بھی نیلام ہوئے تھے۔ اس کے بعد اس BNP نے، اس کنسورشیم نے، اس گروپ آف کمپنیز نے فیصلہ کیا کہ اس کو وہ ایک اور کمپنی کو بیچ دیں، جس کا نام تھا ایلیٹ ہوم فیشن۔ یہ فیصل آباد کا ایک گروپ ہے، ایلیٹ ہوم فیشن۔ اس نے کیا یہ جو پہلا دھوکہ یا پہلا فریب کیا، کیونکہ اس وقت تک لیز ایگریمنٹ سائن نہیں ہوا تھا، انہوں نے SCCP میں اپنے ایلیٹ ہوم فیشن کمپنی کا نام چینج کر کے SCCP میں BNP پرائیویٹ لمیٹڈ کر دیا، اور اس کے بعد وہ لیز جس کی کہ فل پیمنٹ انہیں کرنی تھی یا فل پیمنٹ کیے بغیر وہ نہ اس کو گروی رکھ سکتے تھے اور نہ اس کو جس پرپس کے لیے وہ لیا تھا اس سے ہٹ کے استعمال کر سکتے تھے۔
انہوں نے دوسرا کام جو اس میں کیا، یہ میں فردن چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کس طرح نام چینج ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے پیسے نہ دیے مگر جگہ کو گروی رکھ دیا۔ یہ بھی ایک نیا بات ہے کہ جب تک آپ مالک نہیں ہیں پورے اس کے، آپ گروی کیسے رکھ سکتے ہیں بینک آف پنجاب کے سامنے۔ اس سے بینک آف پنجاب سے 3.5 بلین 3.5 ارب روپے کا لون لیا، مشہور و معروف سکینڈل بینک آف پنجاب کا، جس میں ہمیش خان کا نام آپ کے ذہنوں میں ہوگا۔ یہ لون بھی انہوں نے کیا، جس کے پیسے خود دینے تھے وہ پیسے دینے کی بجائے اس کو جعلی طور پہ گروی رکھ کر اس سے پیسے بینک سے لے کر سی ڈی اے کو ادا کیے، وہ بھی پورے نہیں۔ اور اس کے بعد یہ پیسے ادا کیے مگر بینک سے ڈیفالٹ کر گئے، بینک کی قسطیں نہ دی، بینک سے ڈیفالٹ کر گئے، اور بینک کو کا کیس نیب نے بھیج دیا۔ نیب نے جب اسی بی این پی کو بلایا کہ آپ ڈیفالٹر ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، آپ وہاں ہمارے پاس کمرشل کوئی چیزیں، کمرشل دکانیں، کمرشل پلیس وہ لے لیں اور کچھ اپارٹمنٹس لے لیں۔ بھئی آپ کمرشل کے تو مالک ہی نہیں ہیں، آپ تو ہوٹل اپارٹمنٹ یا ہوٹل سروس اپارٹمنٹ بنا سکتے تھے، آپ تو کچھ اور نہیں بنا سکتے سوائے چند پرسنٹیج سے ہٹ کر کمرشل سے۔ ان کو پیسے دینے کی بجائے انہیں وہ جگہ دینے کا وعدہ کر لیا گیا۔ اس کے بعد یہ 250 کے قریب رہائشی اپارٹمنٹس اپنی لیز ایگریمنٹ کی وائلیشن میں یہاں بنائے۔ اس پہ اس وقت بھی بہت شور اٹھا۔ پاکستان میں جو ایک بہت بڑے 5 سٹار کے مالک ہیں، ان کے پاکستان میں آدھی درجن سے زیادہ 5 سٹار ہوٹلز ہیں، انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو خط لکھ دیا کہ یہ پروجیکٹ پر بہت سارے اعتراضات انہوں نے اٹھا دیے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ ایک اسلام آباد کے دل ریڈ زون میں ایک پلاٹ آکشن ہوتا ہے 70,000 روپے اسکوائر یارڈ سے، اور اسی وقت ریڈ زون سے باہر ایک مشہور و معروف بلڈنگ سینٹورس کے نام سے رہائشی اپارٹمنٹس اور کمرشل دکانوں کے لیے، آفسز کے لیے نیلام ہوتی ہے 1,90,000 اسکوائر یارڈ پہ۔ نہ وہ ریڈ زون میں ہے، نہ وہ اتنی اہم اور اس کا بہترین لوکیشن ہے، مگر اس کی نیلامی کی رقم اور اس کی نیلامی کی رقم۔ اس کے بعد یہ چلتا رہا۔ جو موصوف یہ کمپنی تھی، ان کے جو آنر ہیں وہ اس نہ صرف لوگوں سے فراڈ کرتے رہے بلکہ ساتھ ساتھ وہ پاکستان کے قانون سے کے سہارے پاکستان کے ادارے اور سی ڈی اے اور سرکاری اس پیسوں سے بھی کھیلتے رہے، ان سے بھی دھوکہ کرتے رہے۔ انہوں نے دوبارہ ایک دفعہ 2 دفعہ ری شیڈول کروائی اپنی پیمنٹ، ایک دفعہ 2007 میں اور دوسری دفعہ 2012 میں، یعنی وہ پیمنٹ جو کئی سال پہلے انہیں ادا کرنی تھی، اس ادا کیے بغیر اس کو رہن رکھوا دیا، اس کو دھوکے سے بینک کو دے دیا، پھر بینک کا ڈیفالٹ کیا، پھر نیب میں کیس گیا تو پیسے دینے کی بجائے جگہ دینے کی آفر جگہ دی، اس کے بعد پھر ری شیڈول کروا دیا 2007 اور 2012 میں۔ ابھی بات یہاں ختم نہیں ہوئی، پیسے پھر بھی نہیں دیے۔ اس کے بعد ایک اشتہار دے دیا اپارٹمنٹس کا 2012 میں۔ اس اشتہار پہ سی ڈی اے نے انہیں خط لکھا کہ آپ کو ہوٹل یا سروس اپارٹمنٹ بنانے کی اجازت ہے، یا یہاں 5 سٹار ہوٹل کی جگہ ہے، یہ اپارٹمنٹس رہائشی آپ نہیں بنا سکتے۔
ان موصوف نے کیونکہ ان کا مطمع نظر ہی تھا کہ اہم ترین جگہ کو استعمال کر کے کسی طرح پیسے دھوکے دہی سے بنائے جائیں، یہ کام بات چلتی رہی. انہوں نے سی ڈی اے کے نوٹسز کی کوئی پرواہ نہ کی. 2014 میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے اس کا نوٹس لے لیا، اس نے اس پہ کام رکوا دیا. اسی وقت کہ وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے 2015 میں یہ ایف آئی اے کو بھیج دیا. ایف آئی اے نے اپنی تحقیقات شروع کر دی. یہی کیس اسی موقع پر 2016 میں جسٹس اطہر من اللہ کی کورٹ میں چلا گیا. اس میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے بھی کام رکوایا، حکومت نے بھی نوٹس لیا، اور اسی موقع پر دوبارہ یہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی کورٹ میں گیا. انہوں نے فیصلہ کیا کہ سی ڈی اے بورڈ اس بات کا مزاج ہے کہ وہ اس کو سن کر اس کا فیصلہ کر دے. بات یہاں ختم نہیں ہوئی. اس کے بعد انہوں نے اس کو پھر ایک دفعہ سی ڈی اے نے 2016 میں بورڈ میٹنگ کی، جولائی 2016 میں لیز کینسل کی اور پورے کا پورا پروجیکٹ ٹیک اوور کر لیا. تو یہ پروجیکٹ نہ پہلی دفعہ اس کی لیز منسوخ ہوئی ہے، نہ پہلی دفعہ کورٹ میں گیا ہے، نہ پہلا وزارت داخلہ یا سی ڈی اے یا وزیر داخلہ نے اس کا پوزیشن لیا ہے. یہ پہلے سے یہ معاملہ، میں 2016 کی بات کر رہا ہوں کہ سی ڈی اے نے کنٹرول لے لیا، لیز ایگریمنٹ اس کا کینسل کر دیا، ٹرمینیٹ کر دیا. اس وقت تک کسی بھی تھرڈ پارٹی کی نہ اس میں رہائش تھی، نہ اس میں کوئی رہ رہا تھا. اس کے بعد پھر یہ کورٹ میں چلا گیا. اطہر من اللہ صاحب نے 2017 میں فیصلہ کیا، اور اطہر من اللہ صاحب کی کورٹ میں پاکستان کے مشہور و معروف اس وقت بھی کئی سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہیں، کئی ہائی کورٹس کے جج ہیں، کئی بڑے نامور وکیل ہیں، بڑے پائے کے، وہ 1 درجن سے زائد وکلا اس کیس میں اس کمپنی کے بہاف پہ یا تھرڈ پارٹی پر پیش ہوتے رہے. اطہر من اللہ صاحب نے 2017 میں پھر ایک دفعہ فیصلہ کیا کہ سی ڈی اے کے جو موقف تھا اس کی تائید کر دی.